دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا، اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے، صرف ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے، امتحان۔ تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا، راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمت داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے، میں نہ کہتا تھا تم سے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے، راوی کہتے ہیں ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت اب بتاتے گئے، عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع، کسی جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اللہ اتنا ڈرا، دجال اتنی خطرناک چیز ہے کہ تجارت بہت زیادہ عام ہو جائیں گی قیامت سے پہلے، اور بکثرت بازار ہوں گے، رسول اللہ فرماتے ہر جگہ بازاروں کی کثرت ہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مال و دولت کی کثرت ہوں گی، قیامت سے پہلے یہ بھی ایک علامت ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہوں گی، اور یہ علامت میں سمجھتا ہوں پچھلے دور ادوار سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ کس طرح سے مال و دولت کی کثرت ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں، آج کتنی فراوانی، کتنی کثرت ہے کہ آج مہنگائی بڑھنے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں ہر چیز جو ہے ایک سے ایک لوگ قیمتی مہنگی سے مہنگی زیادہ لیتے ہیں، تو مال و دولت کی کثرت ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے وہ لوگ جو بکریوں کے چرانے والے ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے، مطلب بہت کثرت کی، مالدار تو مالدار ہو ہی جائیں گے، غریب سے غریب آدمی بہت مال و دولت کا حامل ہو جائیں گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مال کی کثرت ہے، کثرت مال، ایک زمانہ تھا 1000 روپے بولے تو بہت بڑی بات ہے، آج 1000 بولے تو کوئی معاملات نہیں، آج ملینس اور بلینس اور ٹریلینس کی بات انسان کرتا ہے گھر بیٹھے اپنے، یہ کروڑ 100 کروڑ 1000 کروڑ 10,000 کروڑ کی باتیں عام سنتے ہیں ہم، یوں ہی چلتے اور پھرتے، تو مال کی کثرت اتنی کہ ہر جگہ جو ہے مال ہوگا، اور رسول میں صدقہ خیرات لینے والے نہیں ہوں گے، بہرحال ابھی یہ حصہ باقی ہے اس کا، لیکن یہ تو ہوگا کہ مال کی کثرت بہت آیا، جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ ایک شخص صدقہ دینے نکلیں گا اور وہ عراق کی کسی شہر سے مدینے تک آ جائیں، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اتنی کثرت مال کی، اتنا مال زیادہ ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ کی کثرت ہونی، قیامت سے پہلے ایک علامت ہے جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے گا، اور یہ علامت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کثرت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ آج کچھ لوگوں کی جو علامت ہو گئی کہ وہ جھوٹ بولنا ان کی پہچان ہے، بلکہ سوسائٹی معاشرے مشہور ہوتا ہے وہ جھوٹا ہے، ایک زمانہ تھا جھوٹ، دیکھیے جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک بھی ایک جھوٹ ہے، معلوم آپ کو، شرک بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ اللہ ہے اور اس ساتھ کوئی ایک ہے، کوئی شریک کرے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں شرک بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور جھوٹ بہت بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے سبحان بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور محدثین نے ان لوگوں کی حدیثیں روایت نہیں کی جو جانوروں کو جھوٹ بولتے تھے، جانوروں کے ساتھ میں جھوٹ بولیں گے، ایک حدیث کے تعلق سے آتا ہے امام بخاری جو بخارا سے نکلے ایک حدیث جمع کرنے کے لیے، کسی نے کہا کہ مصر میں ایک صحابی ان کا ایک حدیث ہے، وہ بخارا سے نکل کر مصر پہنچے، جب مصر پہنچے تو دیکھا وہ شخص جس ملنے کے گھر کے پاس اپنی اونٹنی کو جو ہے کپڑا اٹھا کر بلا رہا ہے، جب پہنچے دیکھا کپڑا خالی تھا، تو کہا کیا پتہ ہے جو جانور سے جھوٹ بولے ہو سکتا حدیث بھی جھوٹی بیان کرے، اور چلے گئے وہاں سے نکل کر، تو اسلام تو جانوروں سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا ہے، جھوٹ کی کثرت ہوں گی، اور آج یہ علامت بہت زیادہ ہم، اسی طرح جو ہے قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گڑیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جھوٹ بولیں گے، حتیٰ کہ جھوٹ اتنا ہوگا کہ دین اسلام میں بھی لوگ جھوٹ بولیں گے اور ہر بات کو رسول اللہ نے فرمایا بول کے لگا دیا کریں، اور یہ بات بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عام ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں گھڑی جا رہی جھوٹی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مجھ پر جانتے مجھتے کوئی جھوٹ بات گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جو جانتے مجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، رسول اللہ کے بارے میں بھی لوگوں نے جھوٹ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے اگر لوگ دین پر چل رہے تو اچھی بات ہے نا، وہ دین جس کی اصل سچائی ہے اس میں جھوٹ بول کر آپ کیسے بلا سکتے کسی کو، اور جب جھوٹ بول کر بلائیں گے تو وہ جھوٹا ہی رہے گا زندگی بھر، اور پورا دین اس کا زندگی جھوٹی رہیں گی، اور وہاں سے جو دین چلے گا وہ جھوٹا دین چلے گا، تو جھوٹ بول کر آپ رغبت بھی نہیں دلا سکتے، اس کو یاد رکھیں، کچھ لوگ بولتے ہیں جھوٹ بول دو ایک قصہ تاکہ لوگ دین سے نزدیک آئے، یاد رکھیے حرام ہے، سخت حرام، اس لیے کہ جس اسلام کی بنیاد تصدیق اور سچائی پر ہے اس میں جھوٹ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے بالکل، بہرحال اسی طرح جو ہے کثرت فریب، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے کثرت فریب، سمجھتے ہیں نا فریب دھوکہ، آج فریب دھوکہ کتنا عام ہے کہ آج لوگ مشہور ہے دھوکے کے نام سے، بلکہ علاقے مشہور ہے، وہ شہر کے پورے لوگ دھوکے باز، علاقے مشہور ہے دھوکے میں، ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے،
اس حد تک دھوکہ کسی کو انتہا نہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور علامت بتاتے ہیں قیامت سے پہلے گانے بجانے کے آلات کا عام ہونا. یہ بہت بڑی علامت یاد رکھیں. اور خاص طور سے کہتے ہیں گانے والیوں کی آوازوں کا عام ہونا. عورتوں کی آواز آج کتنا عام ہے, تو گانا بجانا کتنا عام ہو گیا. دیکھیے آپ رسول اللہ کی پیشن کو تو اتنی زیادہ, پچھلے جس بھی دور میں لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہوگا وہ کمی ہوگا جتنا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گانے بجانے سے ایسا کون سا چیزیں چھوٹی ہے ہماری. گھر کی بیل گانا, موبائل کی رنگ ٹون گانا, موبائل پہ انتظار کرو کسی کا, کالر ٹیونس, ڈائلر ٹونس, گانا. کتنا گناہ انسان لے رہا. کالر ٹیونس پہ لگاتے گانے, لگانے والا خامخواہ سن رہا اس کا گناہ. اور ایسا گناہ جس کے پیسے محدود اور میں کوئی فائدہ نہیں, میرے کو نہیں آتا کیا سامنے والے کو سناتے, کتنا عام ہو گیا. ہارن وہ بھی میوزک کے, مطلب ایسے سارے ہو سکتے لیکن میوزک. تو میوزک موسیقی اتنی عام, رسول اللہ فرماتے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں قیامت سے پہلے. آج جتنا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اتنا اس سے پہلے کے زمانے میں جب بھی علماء نے لکھا موسیقی کا عام ہونا بہت زیادہ آج, لیکن ہم جس حالت میں دیکھ رہے ہیں موسیقی کو, میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا موسیقی جس طرح سے آج عام ہے ہمارے دور میں. اور اس کے آلات اتنے سستے ہیں کہ 100 روپے میں پیانو ملتا ہے آج آپ کو. تو موسیقی اتنی عام ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت حدیث تعلق سے بیان کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی, نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا جب قیامت آ جائیں گی. گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور گانے والی عورتوں کے خاص الفاظ استعمال کیا, عورتیں عام ہو جائیں گانے بجانے والی, اور شراب بکثرت پی جائیں گی, سمجھ لو اب قیامت آنے والی ہے بس. اسی طرح آپ نے فرماتے ہیں کہ بے حیائی اور فحش عام ہو جائیں گی. اتنی عام کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن صرف نام کو کپڑا ہوگا, در حقیقت وہ ننگی ہوں گی. آج فحش کتنی عام ہے, بے حیائی کتنی عام ہے. اور بے حیائی کا تو یہ حال ہے کہ مرد بھی اس سے ملوث ہے. میں صرف عورتوں پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں بے حیائی کا, مرد بھی اس میں کثرت سے ملوث ہے نا. آج مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں بھی جب جاتے ہیں نا تو مردوں سے پردہ کرنا پڑتا. مسجد میں ایک آدمی چلا گیا سمجھو اور جماعت اس کو رکوع میں ملی تو پردہ کرتے جانا پڑتا اس کو, اس لیے کہ اتنے لوگوں کی کمر دکھتی وہاں لائن سے کہ وہ نیچے دیکھنا پڑتا اس کو. کیا کریں گے, اتنا سا کپڑا تھا ہے نا, شرٹ نہیں بلاؤز پہنتا ہو, اور اس پہ سجدہ, اس پہ رکوع میں گیا. رکوع میں جاتے ہیں وہ جب بہرحال پیٹھ کا حصہ تو وہ اس کی شرم وہ چھپانے کی چیز نہیں تھی, لیکن وہ پیٹھ ٹھیک تھی لیکن وہ کمر کا حصہ اور اس سے نچلا کتنا وہ آپ سمجھتے, سب نے دیکھا ہوگا, سب کو معلوم ہے میں نے کیا کیا دیکھا ہوا. فحش, مساجد بھی نہیں چھوڑے ہم نے فحش کے معاملے میں. مساجد اللہ کے گھر, عورت رسول اللہ فرماتے ناف سے نیچے اور گھٹنا ہے اس سے اوپر یہ عورت ہے, مطلب انسان کی چھپانے کی, سطر بولتے ہیں اس کو, یہ سطر ہے. وہ سطر بھی کھلا ہے مسجد میں. اب جب مسجد میں سطر کھلا ہے تو اس انسان کو ننگا ہونا کتنا آسان لوگوں کے سامنے. اب رب کے سامنے سطر کھلا ہے, کم از کم چھوٹا شرٹ پہنا تو بنیان تو پہنتا اندر سے. بہرحال اگر کسی کی اتباع میں یہ کپڑے پہنا ہے تو وہ تو حرام ہے. یہود و نصارہ پہنتے تو ہم پہنیں, یہ تو حرام ہو گیا. بہرحال اس سے ہٹ کر اگر مجبوراً اتنا ہی کپڑا ملا اور اتنا ہی شرٹ سلا سکا وہ تو ٹھیک ہے بہرحال, لیکن بنیان تو پہنے, یہ تو نصیب ہوگی بنیان. ٹکڑے لگائے کپڑے کے نیچے اس کو, کسی ٹیلر کی دکان میں جائے بولیے ٹکڑے بچے ہوئے کسی کی شرٹ کے لگا دو اس کے نیچے. اور یاد رکھیے اگر سطر نماز میں کھل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے بالکل, اس میں کسی کا اختلاف نہیں اس مسئلے پہ. کسی کا سطر نماز میں دکھا اس کی نماز ٹوٹ گئی, دوسروں کی نہیں ٹوٹتی, یاد رکھیے. اگر میں میرا وضو ٹوٹا نماز, لیکن جس کا سطر نماز میں کھلے اس کی نماز ٹوٹ, اس لیے کہ سطر کا ڈھکنا شرط ہے نماز کے لیے, جگہ کا پاک ہونا شرط ہے, وضو سے ہونا شرط ہے, قبلے رخ کرنا شرط ہے. تو سطر کھل گیا ٹوٹ گئی. اب ویسی نماز پڑھا, قبول ہوئی نہیں ہوئی, تو فحش, ننگا پن, بے حیائی عام ہو جائیں گے. اور آج اسی بکثرت ہم دیکھ رہے ہیں فحش, ننگا پن, بے حیائی کتنی عام. اس سے پہلے کے دور میں جتنا کچھ لکھا ہوا علماء نے, میں سمجھتا آج جتنی عام ہے اتنی کبھی نہیں ہوں گی. کہ آج فحش اتنی عام ہے کہ آج آپ کے موبائل میں ملیں گے, آپ کو گھر میں تصویروں کی شکل میں اور میگزینوں میں اور اخباروں میں ملیں گی. صبح اٹھتے دیکھنے کو مل جائیں گی تصویر, یا انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے. اس نے تو پورے جو ہے انسانیت کو غرق کر دیا, جہنم کے دہانے پہ لے کھڑے کر دیا. صرف فحش, انٹرنیٹ کا 90% حصہ صرف فحش کے لیے استعمال ہوتا ہے, معلوم ہے 10% حصہ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے, پورے دنیا میں یہی ہوتا ہے اس سے کام. وہ مشہوری اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کاموں کی وجہ سے. تو فحش عام ہو جائیں, چاہے لباس میں ہو, حرکات میں ہو, دیکھنے دکھانے میں ہو, خود کے اعمال میں ہو, یہ عام ہو جائیں گے. اس طرح آپ فرماتے ہیں کثرت زنا اور شراب عام ہو جائیں گی. ایک نے پوچھا اللہ کی قیامت کب آئیں, تو کہا جب دیکھو زنا کی کثرت اور شراب کا عام ہونا. اور ایک رات فرمایا شراب کثرت سے پی جائیں گے, اس کے نام بدلے جائیں گے تاکہ لوگ حلال سے, ہے نا. نان الکوہلک بیئر, ارے واہ عجیب نام ہے نا, نان الکوہلک. پھر بیئر کیوں ہے وہ, نان الکوہلک جوس ہو جانا تھا, اس نے کچھ جوس رہتا پھر, تو وہ بیئر کہاں سے ہوا. پھر نام بدلا جا رہا ہے, چیز وہی ہے اندر سے, کنٹینٹس وہی ہے. بہرحال اسلام جو ہے لیبل سے نہیں چلتا, اسی کنٹینٹس دیکھتا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے. اگر آپ عطر کی بوٹل لائے اس میں نالی کا پانی ڈالے تو عطر نہیں بنتا ہو, ہے نا. اسی طرح کی اس کی مثال. تو الگ الگ ناموں سے لوگ شراب پئیں گے, اس لیے کہ وہ تو اسلام نے حرام قرار دیا نا. تو اب راستے کیسے نکالیں گے, ہے نا. سائنٹیفک شراب پی رہے, ہم تو ایتھینول پیتے, میتھینول پیتے, یہ اس کا کیمیکل نیم ہے اس کا شراب کو. ہم عام زبان میں شراب بولتے ہیں, الکوہل اس کے کیمیکل ہے وہ ایتھینول میتھینول, اس کو پی رہے ہیں. بولے ہم شراب نہیں پیتے کبھی, ہے نا.
بہرحال یہ حرام ہے، تو نام بدلے جائیں گے، چیز وہی ہوں گی، کام وہی ہوگا، اور بکثرت شراب پی جائیں گی. اور خیر بہرحال امت مسلمہ پھر بھی اس معاملے ابھی ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا حصہ آج بھی اس میں ملوث ہے. لیکن الحمدللہ ایک ایسا ایک معاشرہ جس کو بولیں گے، معاشرے کے طور پہ ہم نے کبھی شرابیوں کو قبول نہیں کیا آج تک. الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں گلی میں کوئی شرابی آئے تو ٹپو ٹولا ہو ہی جاتا ہے اس کے ساتھ، مطلب ہم قبول نہیں کرتے ویسے. تو شرابی بھی جب شراب پی گیا تھا مسلمان تو بہت ٹائٹ چلتے آتا، کسی کو محسوس نہیں ہونا. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ معاشرے نے آج بھی اس کو عام اس پہ قبول نہیں کیا. لیکن ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جو اس کو بالکل فیشن سمجھتی ہے یا زندگی جینے کا اس کو طریقہ سمجھتی ہے. اگر زندگی جینے کا طریقہ آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ آپ کو جہنم میں لے کے ختم کریں گے. بہرحال یہ اس کا. اور ایک بڑا مشہور قول ہے علماء کی اقوال ایسے کہ ایک انسان جس چیز سے ملوث ہوتا ہے حرام، وہ اللہ سبحانہ اس کو موت بھی اسی حالت میں دے دیتا. شرابیوں کی موت اکثر شراب میں ہو جاتی. دیکھیے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. شراب میں تو اس کو اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں سمجھتا، تو وہ کیا توبہ اور استغفار کریں گے، ایسی حالت مر جاتے ہیں. ایسی جس کو بولیں گے جانوروں کی موت مر جاتے سڑکوں پر. بہرحال ایسا ہوتا ہے. علماء اکابرین کے ایسے اقوال ہے کہ جو جس حالت میں حرام میں ملوث ہوتا ہے، اگر نہ چھوڑے اس کو بار بار، اللہ اس کو موت بھی اسی میں دے دیتا ہے. اور ایسے نمونے ہم نے کہیں دیکھے. گاتے بچاتے مر گئے کچھ لوگ، ایکسیڈنٹ ہو گیا اچانک مر گئے، چھت گر گیا مر گئے پورے کے پورے، ہے نا. مسجد ہوتی تو خیر بہرحال سب اپنی نیت پر اٹھتے اور سب نمازی اٹھتے. ناچتے اور گاتے مرا تو کیسے اٹھیں گا قیامت میں؟ ناچتے اور گاتے اٹھیں گے. اصل جس طرح سے تم ختم ہوں گے، موت جس حالت میں آئیں گی اسی حالت میں انسان اٹھیں گے. اندازہ لگائیے اپنے رب کے سامنے جا رہے تو بھی گانا چلیں گا، اس لیے کہ وہ ایسے ہی اٹھیں گا. کلمہ پڑھتے مرا کلمہ پڑھتے، روزے کی حالت میں مرا روزہ، وضو کی حالت میں مرا وضو اٹھیں گا، نماز کی حالت میں مرا نماز ہی اٹھیں گا، ہے نا. حج کی حالت میں مرا حج کے طور پہ اسی میں اٹھیں گا. وہ طواف کرتے مرا اسی حالت میں وہ طواف میں رہیں گا، اس کو جب تک کے لیے ثواب بھی ہے اس کا. اب گانا گاتے مرا اور شراب پی کر مرا اور زنا کے عمل میں مرا، کیا ہوں گا اندازہ لگائیے. بہرحال اسی طرح جو ہے پیٹ اور شرمگاہ کی فتنے اللہ کیسے فرما. پیٹ اور شرمگاہ کی فتنے کیا ہے کہ انسان کھانے کے لیے پیسے کے لیے تمیز نہیں کرے گا، پیٹ کے لیے. اور دوسرا شرمگاہ کا فتنہ، وہ تو ہم جانتے ہیں آج زنا کتنا عام ہو چکا ہے. اسی طرح دین کو دولت دنیا کے بدلے بیچنا ایک فتنہ، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. دین کو دولت دنیا کے لیے بیچا جائیں گے. ٹھیک ہے، لوگ دین بیچ دیں گے دولت دنیا کے لیے، لیکن اس معاملے میں اس چیز کی آپ تصدیق کریں کہ واقعی میں اس میں کون ہے اور کون نہیں. ورنہ آج ہمارے پاس سب سے بڑا الزام کیا رہتا؟ کسی بھی آدمی کو دیکھا کچھ کام کرتے ہوئے پیسہ آ رہا ان کو، یہ اچھا الزام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی الزام لگے، کاہن ہے، جادوگر، نعوذ باللہ، پاگل، ایسے الزام لگے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصلیت کیا ہے وہ دیکھی جائے گی. تو یہ بولنے سے پیسہ آ رہا ہی نہیں چلتا. لیکن واقعی میں ایک وقت آئے گا کہ پیٹ کے فتنے اور شرمگاہ کا فتنہ سب کچھ کرائیں گے. اور ہم یہ دو کاموں کے لیے پوری برائی ہوتی دیکھ لیجیے. اب دنیا میں صرف یہ دو چیزوں کے لیے برائی ہوتی ہے، ایک پیٹ اور دوسرا شرمگاہ، شہوت. یہ دو چیزیں جو پورے گناہ کراتے ہیں انسان سے، پورے گناہ. ٹھیک ہے، اور اس کا بدلہ اسلام نے کتنا اچھا دیا. مال و دولت کم دی تو کہا اجر زیادہ ملے گا قیامت میں. غریبی اگر دی تو صبر کرو، اس کا اجر پاؤں گے. اور نکاح کا طریقہ دیا، دونوں کے فتنوں سے بچانے کا طریقہ دیا. بہرحال لوگ اس کو جب چھوڑیں گے یہ فتنے عام ہو جائیں. اسی طرح حرام کمائی کا فتنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے حرام کمائی عام ہو جائیں گے. حرام اور حرام کو الگ الگ شکلوں میں حلال بنایا جائیں گا، جو شکلیں میں نے آپ کے سامنے کل رکھی. لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تب تک نہیں آئیں گے جب تک ایسی عورتیں. قیامت کی علامت میں سے میں نے دو چیزیں اب تک نہیں دیکھی. ایک ایسے لوگ جو بیلوں کی دم کے جیسے کوڑے لے کر لوگوں کو مارتے ہوں گے، حاکم جو ظلم کرتے ہوں گے رعایا پر. اور ایسی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہوں گی، ایسے لباس پہنیں گی جو پہنی تو ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، اور خود بھی مائل کریں گی اور مائل ہونے والی ہوں گی دوسروں کو. ایسی عورتیں جو خود دوسروں کو مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی، یہ بھی ایک اس کا وہ ہے. اسی طرح جو ہے جھوٹ اور فریبی پیشواؤں کا فتنہ، مطلب بڑے لوگ جو امت کے بڑے سربراہوں کے جھوٹ اور جو ہے اسی طرح جو ہے فریب کام وہ لوگ کا. اسی طرح جو ہے گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا فتنہ، کہ گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے، وہ گمراہ کریں گے. اسی طرح جو ہے یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم قیامت سے پہلے ہو بہو ان کی پیروی کرو گے. اور حدیث کے الفاظ ہی میں نے پڑھے تھے، تتبعوا سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلوں کے طریقوں پر، سنت پر تم چلو گے. پوچھا گیا کیا رومی؟ کہاں اور کون؟ ایک روایت میں پوچھا گیا یہود و نصارہ؟ کہاں اور کون؟ یہی تو ہے وہ. ان کا حتیٰ کہ ان میں سے ایک اپنی ماں سے زنا کرے گا تو ہم میں سے بھی ایک ماں سے زنا، حتیٰ کہ ایک چھپلا کے سوراخ میں چلے جائیں گے ہم بھی جائیں گے. بہت سے لوگ پوچھتے چھپلا کے سوراخ کا لفظ کیوں استعمال ہو؟ اس لیے کہ بیکار کا کام، بس چھپلا کے میں بھی چلوں، بس وہ کر رہے ہیں نا، بس مجھے کرنا ہے. ان کا اسٹائل، ان کا یہ، ان کا تو مجھے کرنا ہے. پھر چاہے اسلام غرق ہوتا ہو، دین اور ایمان جاتا ہو، کوئی پرواہ نہیں اس کی. اس لیے کہ خواہشات کو ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے. یہ بات ہمیشہ، یہ خواہشات کو رب بنانے میں آئے گا. یہ کہ شریعت ایک حکم دے اور آپ بنا مجبوری کے اس پہ اڑے رہے کہ میں عمل نہیں کروں گا، وہ یہ خواہشات کو رب بنا. اسی طرح جو فتنوں سے بچنے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کا حکم دیا اور کہا ایک صحابی اللہ کے رسول ان فتنوں میں اگر میں رہوں تو کیا کروں؟ تو کہا تیر کمان توڑ دینا، اس کی تیریں توڑ دینا اور تلوار کی دھار کو منڈ کرنا اور یہاں سے نکل جانا بستیوں سے. اس لیے کہ ایک روایت میں کیا فرمایا، جو اس کے طرف جھکیں گا وہ بھی شامل ہو جائیں گا، چاہے روکنے کی نیت سے یا چاہے کسی بھی، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. سب سے طریقہ چھوڑ کر نکل جاؤ اس دنیا میں. بہرحال میں وہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ آج آ گیا چھوڑ کے نکلنے کا، لیکن اپنی جگہ ہم جو ہے بہت زیادہ علامتوں کو اپنی زندگی میں جو ہے میں سمجھتا ہوں دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب فتنے ہوں گے قیامت کے، اتنے ہوں گے کہ ایک
زندہ آدمی اپنے سے بہتر مردہ کو سمجھے گا، کیا اچھا یار یہ مر گیا، میں اس فتنوں میں جی رہا ہوں، مطلب وہ بہتر سمجھے گا، مرنا موت کو زیادہ اچھا سمجھے گا بنسبت جینے سے۔ اتنے فتنے بڑھ جائیں کہ ایک زندہ آدمی رسول اللہ خبر سے گزرے گا اور رش کریں گا مردوں پر کہ یار تم اچھے ہو جس حالت میں ہم ہیں، ٹھیک ہے، تو اس قسم کا۔ اور چلنے والا آدمی پہ ایک بیٹھے والا آدمی رش کریں گا، یار کتنا اچھا ہے، بھاگ رہا ہے نکل، اور ایک بیٹھنے والے سے ایک لیٹنے والا رش کریں گا، یار کتنا اچھا بیٹھا۔ تو اس قسم کے فتنے قیامت سے پہلے ہوں گے، اور اس کے اسباب اسی طرح ہوں گے، زنا، جھوٹ، مکاری، فریب اور لباس کی فحش، اور یہ دھیرے دھیرے اس طرح سے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ میری باسط، رسول اللہ، یہ تو اس کی فتنے تھے، اب اور کچھ علامتیں رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ میری باسط، مجھے نبی بنانا قیامت کی علامت ہے۔ اور ایک رات فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، اس میں آ گیا اب قیامت، مطلب آخری امت، آخری رسول، اب کیا باقی ہے؟ آدم علیہ السلام سے ان کو پتا تھا ابھی نبی 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 نبی، اور اس کے بعد کئی نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کے بعد معاملہ ہونے والا، لیکن اب ہم کو تو یقین ہے بس رسول اللہ فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے ہے، بس میں آیا اب قیامت ہے اس کے بعد۔ تو رسول اللہ کی باسط خود قیامت کی سب سے پہلی علامت تھی۔ اسی طرح آپ تو میں نے جو پہلے لیے قیامت کی برائیاں لیا، ابھی اس کی علامتیں لے رہا ہوں، چل رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری باسط یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا پھٹنا، یہ بھی قیامت کی علامت تھی، جو ہو گئی ہے، اب ہونے والی نہیں۔ اور چاند کا شق تھا، پھٹنا تھا، وہ دو چاند دکھنا نہیں تھا، ہے نا، ایک میسج آ رہا تھا دو چاند کا دکھنا، رسول اللہ نے فرمایا ہے، ارے رسول اللہ نے فرمایا دو چاند، ایک چاند ہی دو ہو جائیں گا، جو کہ ہو چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ پورا فتنہ ہو چکا۔ اور وہ دو چاند جو تھے وہ مارس کے تھے، وہ جو آیا تھا مسئلہ، اور لگا ہے اس کو جو ہے دنیا کے اندر فٹ بھی کر دیے، اور وہ بھی کیا 27 اگست کو خاتمہ ہی بتا دیے تھے انہوں نے، اب بس سب ختم ہو رہا، دعائیں استغفار سب ہو گیا، صدقہ خیرات بھی لوگ کر رہے تھے بیچارے۔ بہرحال وہ پھٹنا رسول اللہ کے دور میں مسئلہ ہو گیا۔ اس طرح علماء کی موت، رسول اللہ فرماتے قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائیں گا، اور وہ ایسا نہ اٹھایا جائیں گا، اس کا طریقہ یہ ہوگا علماء کی موت، علماء حق مرتے جائیں گے اور علم ختم ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے علم دین کی اشاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک، یا ایک روایت میں فرماتے ہیں اسلام ہر در، ہر دیوار، ہر کچے پکے گھر اور ہر محلوں تک پہنچ جائیں گا۔ یہ بھی ایک اس کی علامت ہے قیامت کہ قیامت سے پہلے اسلام ہر گھر، کچا ہو پکا ہو، ہر علاقے میں پہنچ جائیں گا۔ اور الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں اسلام بڑی رفتار سے پھیل رہا ہے دنیا میں، ہے نا، آج لوگ کہہ رہے ہیں بڑی رفتار سے عیسائی قبول کرے، اور یہ بھی ایک اس کی علامت ہے کہ بہت رفتار سے پھیلیں گا، اور پھر اس کے بعد پھر برائیاں شروع ہوں گی، اور پھر وہی معاشرہ غلاظت اور برائی کی طرف بڑھے ہوئے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت اٹھا لی جائیں گی، قیامت سے پہلے دنیا کی برکت اٹھا لی جائیں گی۔ اور آج دیکھیں کیا حال ہے ہمارا، روپیہ پیسہ کما کر بھی جو کچھ آتا نہیں ہے، اس میں کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ پچھلے زمانے میں لوگ کم کماتے اور زیادہ خرچ کرتے اور زیادہ چیزیں خرید، اور آج اتنا کما کے بھی ہم پریشان ہیں، برکتیں اٹھا لی گئی ہمارے سے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ لوگوں پر بارش بہت زیادہ ہوں گی، لیکن زمین میں سے کچھ نہیں اگے گا، برکت نہیں، زمین بارش بہت ہو رہی ہے، ڈیم پورے فل ہے ہمارے، برکت نہیں، اس میں کچھ نہیں فائدہ۔ اس سے پہلے بارش ہوتی تو اناج اگتا تھا، کوئی ڈیم اور کوئی کینل نہیں تھا، لیکن برکتیں تھی، ہر جگہ اناج ملتا تھا، زائد ہوتا تھا لوگ پھینک دیتے تھے، اناج سب کچھ ہو کر بھی جو ہے وہ نہیں۔ تو رسول اللہ بارش تو ہوں گی کثرت سے، اناج نہیں اگیں گی زمین، یہ برکت ختم۔ اسی طرح جو ہے وقت جلدی جلدی گزرے گا، یعنی علامتی میں نے رکھی سال، مہینے مہینے، ہفتے ہفتے، دن دن، گھنٹے، ہے نا۔ پچھلے رمضان اور یہ رمضان یاد کیجیے، اور یہ رمضان یاد رکھیے، اگر رمضان انشاءاللہ ہم جمع ہوئے تو پھر یاد کریں گے کہ سال گزار گئے، اب بھی تو ہوا تھا، ابھی یہ چائے پیے تھے، وہ بسکٹ تھا، وہ ایسا گرا تھا، انہوں نے وہ کپڑے پہنے تھے، میں ایسا آیا تھا، ایک دن یہ ٹوپی تھی، دوسرے دن وہ ٹوپی تھی، مائک خراب ہو گیا، سب یاد ہے آپ کو، ایک دم تازہ حال ہوا، بس ایسے ہی گزرا ایک مہینہ بس۔ پچھلے رمضان سے یہ رمضان تو مجھے ایسا ہی یاد ہے، مطلب پچھلے رمضان نے کئی سالوں سے ایسی یاد کرے کہ 2000 تھا، یاد ہے کالج میں تھے، آج 2008 آ گیا، 9 10، اور پھر مر جائیں گے تھوڑے دن بعد، خلاص جب یاد کریں گے ارے ابھی تو پیدا ہوا تھا، میرے کو ایک زمانہ یاد ہے 2 2.5 سال کا تھا، گھومتا تھا، اور آج موت کے بستر پہ لیٹا یاد۔ تو وقت اس طرح سے تیزی سے گزرے گا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے قیامت کے قریب بارش کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات پیدا نہیں ہوں گی، یہ بھی ایک علامت ہے، بارش کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات، سمجھ جھاڑ، یہ جو استعمال کی چیزیں یہ پیدا نہیں ہوں گی، اس سے بارش کثرت سے ہوں گی لیکن نہیں۔ اسی طرح جو ہے وقت جلدی جلدی گزرے گا، سرزمین عرب میں نہر اور ہریالی ہوں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک تم سرزمین عرب کو ہریالی اور نہروں کی جگہ نہ دیکھ لو۔ اور آج ہم جانتے ہیں وہ ممالک جو ایک زمانے میں عرب کہلاتے تھے جہاں کچھ نہیں اگتا تھا، آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ سپلائی کرتے ہیں نا، سعودی عرب گیہوں سپلائی کرتا ہے دوسرے ممالک کو، اتنا اگاتے ہیں آج۔ اور آج وہ بستیاں جو کبھی ریگستان تھی، آج زبردست جھاڑ اور نہریں اور باغات آپ کو ملیں گے، ہے نا۔ یہ تو بالکل علامت ایسی ہے۔ اور آج جغرافیکل بھی جو لوگ جانتے ہیں، سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ ہر 10,000 سال میں کیا ہوتا ہے، دنیا جو ہے جو ریگستان تھا وہ برفیلا علاقہ ریگستان چینج ہوتا ہے، ایٹماسفیئر پر کلائمیٹ چینج جس کو بولتے پورا۔ تو آج سعودی عرب کا کیا حال ہے، آج نہریں ہیں، اور اسی طرح جو بہترین باغات آپ کو ملیں گے، حتیٰ کہ تربوز اور ایک سے ایک آپ کو پھل ملیں گے وہاں، جو آپ کو دیکھنے وہ اگتے ہیں، اگا رہے ہیں وہ لوگ، اس قسم کے حالات ہو گئے ان کے۔ تو سرزمین عرب
ہریالی اور زبردست نہروں کی جو ہے جگہ بن جائیں گے، ایسا ریگستان نہیں ہوں، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے حیوانوں اور بے جان چیزوں کا بولنا، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے حیوان اور بے جان چیزیں، جانور بولنے لگیں گے اور بے جان چیزیں بات کرنے لگیں گے، بات بولیں گے، وہ انسان سے بات کریں گے، یہ بھی ایک عجیب ہے۔ بہرحال یہ ایک نشانی ہے، پچھلے پورے فتنے لیا، یہ نشانیاں لے رہا ہوں کہ جو ہے جانور اور جو ہے چیزیں بولنے لگیں گی، انسان کو عموماً جو چیزیں بات نہیں کرتی ہے انسان سے وہ چیزیں بولنے لگیں۔ اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہوں گی، حتیٰ کہ ایک آدمی 50 عورتوں کو سنبھالیں گے، اتنی کثرت۔ اب دیکھیے کثرت عورت جب آ رہا تو عورت کو بری چیز مت سمجھیے، میں یہ علامتیں بتا رہا ہوں، نشان ہے یہ، میل کا پتھر ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں، ہاں دیکھو عورتیں نشانی قیامت کی بہت زیادہ ہو جائیں گی، ابھی بڑھ گئے تھے اس سے، یہ ایک الگ یہ نشاندہی ہے، یہ فتنوں میں سے نہیں ہے اس کی، مطلب عورتوں کی تعداد بڑھ جائیں گی، ایک زمانہ آئے گا اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ ایک آدمی کو 50 عورت سنبھالنا پڑے، اس کی ذمہ داری آ جائیں گی ان کے اوپر، اتنی کثرت ہو جائیں گی، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے خسف، مسخ اور خزف، اللہ کے رسول فرماتے عام ہو جائیں گے۔ خسف کیا ہے؟ زمینوں کا دھسنا اور چہروں کا بدلہ جانا، رسول فرماتے قیامت سے پہلے زمینیں دھسیں گی، زمین دھسنا سمجھتے ہیں، لینڈ سلائڈ، اچانک زمین تھی آج غائب ہے زمین سے، زلزلوں میں دیکھیے نا زمین تھی اور ختم، شہر کے شہر بڑے بڑے جو ہے نقشوں سے مٹ جا رہے ہیں۔ خسف، اور فرماتے مسخ، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، چہرے تبدیل، حتیٰ کہ کچھ لوگ سور اور بندر اس قسم کی بھی چیزیں تبدیل، مطلب وہ بدل دی جائیں گی، انسان کی شکلوں سے بدل دیے جائیں گے ان کے گناہ کے سبب، یہ بھی جو ہے قیامت کی ایک جو ہے نشانی ہے۔ اسی طرح جو ہے آخری زمانے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ حرام چیزوں کو حلال کریں گے اور جو ہے اس کے نام بدل کے اس کو حلال کر لیں، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے زلزلوں کی کثرت، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہیں ہوں جب تک تم زلزلوں کی کثرت نہ دیکھو۔ آج زلزلوں کی کثرت کیا ہے؟ ایک 2-3 دن اخبار کے بعد ایک خبر ہے آپ کے پاس زلزلہ، 2-3 دن زلزلہ، اور زلزلہ یاد رکھیے ہمیشہ جو ہے عذاب کے لیے آتے، کبھی جو ہے زلزلوں کا معاملہ یہ اچھائی کا نہیں رہا، یہ کچھ لوگوں کے پاس رہتا، معبود خوش ہو جاتا تو لوگوں کو مار دیتا ہو، خوش ہو کے ناچ پڑے تو پوری رعایت اب کی مر گئی، ہمارے پاس مسئلہ ویسا نہیں ہے، عذاب انسان مر رہے مطلب عذاب ہی ہے، یہ تو زلزلہ عذاب کی ہی شکل ہے۔ آج کتنا ہمیں ہر 2 دن کے بعد تیسرا اخبار آپ اٹھا لیجیے، زلزلہ ہے، چھوٹا موٹا ہی صحیح، یہ مر گئے وہ مر گئے، بستی ختم ہو گئی، یہ ہو گئی، اور بہرحال اگر آپ وہاں جائیں ان کے معاملات دیکھیں تو واقعی میں بہت دردناک ان کے حالات ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کے بنا وہ زلزلے اور وہ تکلیف دہ یا وہ عذاب ان پر آتے ہیں، اور زبردست وجوہات ہوتی ہے، یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ختم نہیں کرتا بستیوں کو اور قوموں کو، وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک شہر میں ایک بار زلزلہ اٹلی کے، وہاں کچھ علماء پہنچے، انہوں نے جب تحقیق کی پتہ چلا بہت گندے قسم کے لوگ یہ کیا کرتے، دوسروں کو بدنام کرتے اور غیبتوں کو دیواروں پہ لکھتے تھے، وہ آدمی ایسا ہی، اس کی ننگی تصویریں بناتے تھے، پورا شہر ختم ہو گیا تھا ایک ہی جھٹکے میں، صرف خالی گھر اور ٹوٹے ہوئے مسیح قسم کے پوری بستی ختم انسانوں سے۔ تو اللہ عذاب کے طور پہ ہی زلزلہ لاتا ہے، پھر زلزلہ چاہے پانی میں آئے چاہے زمین پر آئے، ہے نا، دونوں کے نقصان ہم نے اپنے دور میں دیکھے، سونامی دیکھا ہم نے، اس سے پہلے پتہ نہیں کس نے دیکھا ہوگا، ہم اتنے بڑے اس پہ دیکھا، یہ زمین پانی کے اندر کا زلزلہ ہے، اور پانی کے باہر کے زلزلے زمینوں پر ہم جو ہے عموماً دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان کا اجنبی ہونا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے مسلمانوں کے بیچ، مطلب بہت کم ہوں گے، حتیٰ کہ لوگ پہچانیں گے اچھا ایمان، اچھا وہ بہت اچھا آدمی مومن ہے نمازی ہے، یہ ہو گیا نا، اہل ایمان کم ہو جائیں گے، بہت ایمان والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ اس سے دونوں مراد ہیں، ایمان پر عمل کرنے والے یا خود مسلمانوں کی تعداد، یہ دونوں اس میں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائیں گے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ آخر دور میں صرف مسلمان کہاں رہ جائیں گے، مکہ اور مدینہ، اور پورے دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث کو میں آگے جب بڑی علامت آئیں گی اس میں اس کی تفسیر میں تھوڑا سا لوں گا۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگوں کا عام ہونا، قیامت سے پہلے یہ بھی ایک علامت ہے، جنگیں عام ہوں گی، اور بالخصوص مسلمانوں کی اور رومیوں کی، یہ اب بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، اب ہم نے چھوٹی علامتیں ختم کی، یہ بڑی علامتوں میں سے ایک ہے انشاءاللہ۔ کل سے اس کی جو بڑی علامت ہے جو علماء نے 10 گنائی ہے وہ لوں گا، لیکن یہ بھی ایک بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کچھ کہنے اللہ کے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوا، کیوں اتنے بھاگ رہے ہو، کیا قیامت آ گئی تم نے؟ کہا فلاں جنگ ہو رہی ہے، کیا وہ جنگ تو نہیں ہے یہ جو جنگ کی بات آتا ہے؟ کہا نہیں، وہ جنگ تو بہت خطرناک ہوگی قیامت سے پہلے، بہت خطرناک، رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ اتنی خطرناک کہ ایک پرندہ اگر اس میدان جنگ میں سے اڑے گا تو ادھر نہیں جا سکیں گا، بیچ میں ختم ہو جائے گا، مطلب یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ جنگ صرف زمین پر نہیں ہوں گی، سمجھے نا۔ اب جو ہوا میں ایک پرندہ گر جائیں گا مطلب ظاہر سی بات ہے جنگ کی شدت یہ ہوں گی، اور آسمانوں میں ہوں گی، پرندے بھی اگر اس میدان سے اڑیں گے تو بیچ میں گر جائیں گے، اور رومی تم سے لڑنے کے لیے جو ہے 80 جو ہے اس کے تلے جو ہے جھنڈوں کے تلے آئیں گے، 80 جھنڈے وہ لے کر آئیں گے، اور ہر اس کے اندر جو ہے 80 ہزار یا اس قسم کے الفاظ ہے، 10 ہزار کی اس میں روایت میں 10 ہزار، مطلب وہ جو ان کی جنگ فوج جو لڑنے آئیں گے مسلمانوں سے 80 جھنڈوں تلے، ہر جھنڈے تلے 10 ہزار کی فوج، کم از کم 8 لاکھ کی فوج لڑنے آئیں گی مسلمانوں سے، اس طرح کی علامت ہے۔ اور یہ بالکل یہ اب بڑی علامتوں میں سے آخری دور کی باتیں بتا رہا ہوں، چھوٹی موٹی جنگیں نہیں، مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوں گی اور وہ آئیں گے، اور بہت گھماسان جنگ ہوں گی جو شام کے علاقے، فلسطین، سیریا، لبنان
مصر کا جو علاقہ اوپری اور پورا جو 4-5 ممالک اس زمانے میں ہوا کرتے، اردن، جارڈن، یہ ملا کے، یا عرب کا بھی اوپری حصہ، تو یہ اس کو شام کہتے تھے، عربی میں بہت بڑا علاقہ تھا، آج 5-6 ملک ہے اس کے اندر۔ اس علاقے میں رومی فوج بھی آئیں گی، اور ہم جانتے ہیں روم ہماری کنیکٹیوٹی ادھر سے ہی جو ہے ترکی سے پورا اسی طرح ملتا ہے مسلمانوں کا معاملہ۔ وہ آ کر وہاں جمع ہوں گے اور مسلمان ان سے لڑیں گے، اور بہت زیادہ گھمسان، حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر جو ہے 100 میں سے صرف 1 مسلمان زندہ بچیں گے اس جنگ میں۔ بہت خطرناک جنگ کہ 100 مسلمان جائیں گے، 1 بچیں گے اس میں جنگ کے، بہت زیادہ لوگ مارے جائیں گے، لیکن مسلمان جیتیں گے، اور اتنا مال غنیمت ملے گا کہ بانٹنے کو کچھ نہیں ہوگا۔ کون لے جائیں گے؟ مر جائیں گے اکثر لوگ۔ کون لے جائیں گے؟ مال غنیمت اتنا کثرت سے ملے گا، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اس پڑا رہ جائیں گے، چھوڑ دینا پڑیں گے۔ یہ تو اتنی تعداد مسلمانوں کی اس جنگ میں ماری جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر مسلمانوں کو آواز ہوں گی، اور کوئی آواز دے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ بالکل اسی لیے میں نے کہا تھا یہ جنگیں جو ہے بہت آخری وقت کی نشانیاں ہیں، بالکل اینڈ ٹائمز جس کو بولیں گے، یہ بالکل قیامت قائم ہونے کی بالکل نزدیک کی علامتیں ہیں۔ انشاءاللہ عزیز میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا۔ کل اس جنگ کی تفصیلات، چونکہ حدیث میں اس جنگ کی اتنی تفصیلات ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں جو لیڈرز جائیں گے، میں ان کے نام اور ان کے گھوڑوں کو تم بتا سکتا ہوں آج بیٹھے بیٹھے کہ ان کے گھوڑے کس رنگ کے ہوں گے اور ان لوگوں کے نام کیا ہوں گے۔ بہت تفصیلات حدیث میں آئیں گی انشاءاللہ، تو میں کل اس کی ساری تفصیلات رکھوں گا، جنگ کیسی ہوں گی، کیا حال ہوگا، اس میں مسلمانوں کا کیا موقف، رسول اللہ نے کیا ہم لوگوں کے لیے وہ کی کہ رہنمائی کی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ان حالات میں، اور اس کے بعد دجال کا آنا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج، اور مشرق اور مغرب میں زمین کا دسنا، اور زمین سے جانور کا نکلنا اور آنکھ کا نکلنا جو انسانوں کو اٹھا کر مقام محشر پہ، مطلب دمی شام کی زمین جو مقام محشر ہے انسانی، تو وہیں جمع ہوں گی، وہیں ان کے حساب کتاب ہوں گے، لے جا کر وہاں ان کو سب کو جمع کر دیں گے۔ کہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل اور پرسوں یہ 2 دنوں کے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں آئیں، جن لوگوں کے سوالات ہو بیٹھے اور سوالات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں، دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائیں، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دیں، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، جب بھی موت ایمان پر موت دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ فتنے ہوں گے کہ رسول اللہ نے کہا میں انہیں تمہارے گھروں کی چھت پہ جس طرح سے پانی ٹپکتا ہے ویسے فتنوں کو ٹپکتا ہوا دیکھتا ہوں۔ پچھلے درس میں نے اس کی بڑی تفصیلات اس حدیث کی رکھی۔ اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کی بہت زیادہ شدت ہوگی قیامت سے پہلے، حتیٰ کہ ایک آدمی اگر فتنوں کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ان فتنوں میں داخل اور شامل ہو جائے گا، اتنے سخت اور اتنے زبردست قسم کے جو فتنے عام ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا، اور میں نے یہی بات پہ زور دیا تھا، اصل جو مسائل جو ہو رہے ہیں، اصل جو گمراہیاں ہو رہی ہیں، وہ صرف اسی ایک فتنے کی وجہ سے، وہ کیا تھا؟ علم کا اٹھ جانا اور علم کا ہم نے چھوڑ دینا، کہ دین اسلام کا بنیادی معمولی اور موٹا علم بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے، تو علم کا کم ہو جانا، علم کا اٹھ جانا۔ اور رسول اللہ فرماتے علم ایسے نہیں کم ہوگا، علم ایسے کم ہوگا کہ علماء حق جو ہے ختم ہو جائیں گے دنیا سے، اور ان کو موت آ جائیں گی، اس طرح سے علم اس دنیا سے اٹھا لیا جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے والدین کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ والدین کی نافرمانی کریں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی ماں پر اپنے بیوی کو ترجیح دیں گا اور اپنے باپ پر اپنے دوستوں کو ترجیح دیں گا۔ والد بول رہے نہیں کرو، لیکن دوست سب کر رہے تو میں نہیں، آپ کی بات نہیں سنوں گا دوستوں کی، اور ماں جو کہہ رہی ہے وہ چھوڑ کر بیوی کی، بہرحال لیکن شریعت کے حدود میں، بالکل شریعت سے ہٹ کر آپ ماں بولیں گی کہ اپنی بیوی کو قتل کر دو، بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کو جس کو بولیں گے ایک بترتیب آپ سمجھیے کہ شریعت کے دائرے میں ہوتے ہوئے ماں کہہ رہی ہے کوئی چیز کا حکم دے رہی ہے، وہ چھوڑ کر آپ بولے نہیں بیوی میری کہہ رہی ہے میں نہیں، آپ مت کرو تو نہیں کروں گا، یہ بہت بری بات ہے، قیامت کی ایک نشانی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت کا جو ہے اٹھ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت جب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم دیکھو کہ امانت میں خیانت ہوں گی، اور امانت کو انسان مال سمجھے گا، سمجھ کہ آپ نے کسی کے پاس پیسہ رکھا اور لوگ اس کو آج مال سمجھتے ہیں، اپنا جائز مال، اور کھا جاتے ہیں امانت کو۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک کہ تم امانتوں کو خیانت ہوتے نہ دیکھو، اور لوگ امانتوں کیا سمجھیں گے؟ اپنا ذاتی مال سمجھیں گے اور اس کو کھانا شروع کریں۔ اور آج دیکھیے آپ امانتیں اڑ گئی ہیں، آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھنے کو ڈرتے ہیں، کہاں سے رکھیں گے، حالات اتنی برے ہیں۔ ایک سلف میں سے ایک بڑا بہترین واقعہ اس تعلق سے میں سناتا ہوں آپ کو، کہ ایک شخص بصرہ سے مدینہ آئے، مکہ آئے حج کے لیے اور مدینہ بھی گئے، تو ان کی والد کی وصیت تھی جب مدینہ جاؤ تو 10,000 درہم تقسیم کر دینا غریبوں میں، غرباؤں میں، یا مدینہ کے سب سے غریب آدمی کو 10,000 دے دینا۔ وہ شخص مدینہ پہنچتا ہے اور مدینہ میں جا کے پوچھتا ہے سب سے غریب آدمی کون ہے اس بستی کا، مجھے اسے پیسے دینا ہے کچھ۔ اگر آج ایسا سوال کوئی سڑک پہ کر لے تو جس سے پوچھیں گا وہی سب سے غریب رہیں گا وہاں۔ تو کہا کون ہے جس کو میں دوں؟ تو کہا فلاں شخص اس بستی میں بہت غریب ہے، چلا جاؤ۔ وہ شخص وہاں کے دستک دیا، کہا کہ میرے والد نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ مدینہ کے سب سے غریب شخص کو 10,000 درہم میں دوں، اور مجھے کسی نے بتایا آپ سب سے غریب ہیں، یہ 10,000 درہم آپ رکھ لیجئے۔ اس نے کہا بھائی میں سب سے غریب نہیں ہوں، میرا پڑوسی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے، اس کو دے دو۔ وہ شخص بازو گیا، پھر دستک دی، کہا کہ میرے والد کی وصیت تھی کہ 10,000 درہم میں کسی کو جو ہے
صدقہ دوں مدینہ کے سب سے غریب شخص کو، تو میں پڑوسی کے پاس گیا تھا، آپ کی دستک دی، انہوں نے کہا آپ سب سے غریب ہیں، کسی نے مجھے ان کا پتہ دیا تھا لیکن آپ سب سے غریب ہیں، تو اس نے کہا نہیں میں اور میرا پڑوسی برابر ہے، آپ ایک کام کرو دونوں کو آدھا تقسیم کر دو، بانٹ دیا گیا پیسہ۔ تو یہاں دینے کے لیے انسان گھوم رہے ہیں لیکن حقدار ہے تو ہی لے رہا ہے، دوسرا لینے کو بھی تیار نہیں پیسے۔ آج امانتوں کو ہم اپنا جائز مال سمجھتے، کسی نے سونا رکھا امانت طور پہ استعمال کر لیا، پہن لیا، کھا لیا، پی لیا، اور لیا، اب چلو گیا ختم ہو گیا، 10 سال بعد آئے تو امانت امانت ہے، 1000 سال بعد بھی اس کی نسل سے کوئی آیا کہے کہ میں اس کا ولی ہوں جس نے 1000 سال پہ امانت رکھی تھی، اور تمہارے تو آپ کو وصیت کرنا ہوگی، اس کو پہنچانا ہوگی امانت۔ تو امانت امانت ہوتی ہے، آپ اس میں ایسی خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ شرعی ایک الگ مسئلہ ہے، کب کر سکتے کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے بہرحال، لیکن امانت امانت ہوتی ہے۔ اگر ایک جب زمین پر آپ رہتے ہیں اور 1000 سال سے رہتے ہیں لیکن وہ کسی اور کی ہے تو آپ کو اس کو لوٹانی ہوں گی، تو امانتیں کیا ہوں گی؟ ضائع کی جائیں گی۔ لوگ امانتوں کو اپنا جائز مال سمجھیں، گھر کسی سے کرا رہے ہیں امانت ہے، وہ جائز مال سمجھ کے کھا رہے ہیں آپ اس کو، شریعت کیا بولتی ہے ہمارے لیے اول ہے، ٹھیک ہے بہرحال۔ اسی طرح امانت کا اٹھ جانا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں امانت ایسی اٹھ جائیں گی کہ جو شخص امانت دار رہیں گا وہ مشہور ہو جائیں گا، اور لوگ کہیں گے وہ امانت دار ہے، مطلب اتنے کم لوگ امانت دار رہیں گے کہ وہ جو امانت دار رہیں گا وہ جب بھی شناخت ہو جائیں گی کہ یہ امانت دار آدمی ہے، اور آج وہی دور ہے۔ ارے اس کو مت دو، وہ تو بہت زبردست کھا جاتا ہے ایسا ہے، ارے اس کو مت دے، ہاں ان کو ٹھیک ہے، وہ شہر میں وہ ہے ایک آدمی ایسا دے سکتے ہیں، آج وہی حال ہو چکا ہے۔ اس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں جھوٹی گواہی کا عام ہونا، کہ قیامت تب تک نہیں آئیں گی جب تک کہ تم دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس میں سے ایک فرماتے ہیں کہ جان پہچان کے لوگوں کو سلام ہوگا، میں نے پچھلی بار یہ کل تفصیل رکھی، تجارت عام ہوں گی، حتیٰ کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے اس میں کام میں ہاتھ بتائیں گی، تیسرا فرماتے ہیں قطع رحمی، چوتھا جھوٹی گواہی۔ اور آج جھوٹی گواہی کتنی عام ہے کہ آپ صرف عدالت چلے جائیے، گواہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا، وہ ایکسیڈنٹ کا ایک معاملہ، میں گواہ تھا، میں دوں گا 100 روپये میں گواہی، اور 50 گواہ لے جا رہا ہوں، 50 گواہ ہے میرے طرف سے، سب بول رہے کہ میں نے نہیں کیا۔ اب بیچارہ جس ساتھ جو واقعہ ہو رہا میں تو اکیلا ہی تھا اس ٹائم جو ایکسیڈنٹ ہوا، میں کہاں سے گواہی؟ جھوٹی گواہی عام، کتنی عام ہے کہ آپ جھوٹی گواہی خرید سکتے ہیں، آج پیسوں سے ملتی بکتی ہے، انتظار میں لوگ کی کوئی گواہی لے ہماری، ہم تیار ہے دینے کے لیے۔ جھوٹی گواہی، سچی گواہی یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے اسلام میں، سچی گواہی، حق کی گواہی دینا، پھر چاہے کسی کے خلاف ہو، اپنی نفس کے خلاف دینا کہ ہاں مجھ سے غلطی، میں نے گناہ کیا، یہ سچی گواہی بہرحال۔ اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں وعدہ ضائع ہوگا، لوگ وعدوں کو ضائع کریں گے، ہے نا، وعدہ ضائع کرنا بولے تو یہ تو افسوس ہماری پہچان ہے، کل آ جانا، ہو جائیں، جاؤ انشاءاللہ، جاؤ ہو جائیں گے، وہ کل آ گیا بیچارہ کسٹمر، وہ آپ نے آج بلاتے ہیں، کل ہی بولتے آ جاتے تو کل آؤ انشاءاللہ، جاؤ چلو۔ حتیٰ کہ وعدوں کے مال مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ ایک صاحب ایک غیر مسلم کو میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل دوں گا، تو بولنا کہ نہیں فیض بھائی پکا بولو، جب بھی مسلمان انشاءاللہ بولتا کل نہیں دیتا ہو، پکا پرامس والا بولو، اللہ خیر ٹھیک ہے پرامس میں کل دوں گا انشاءاللہ، بس پھر پرامس پہ بھی انشاءاللہ کہ مطلب وہ مجبوری، اب کیا کہ لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا دین کو کہ اب دین پہ عمل کرنا بھی ایک بدنامی کا سبب بن گیا۔ اور یاد رکھیے وہ لوگ جن دین پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں اور ان پر تکلیفیں آتی ہیں، اس کی وجہ وہ لوگ بنتے ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ اور قیامت دن ان سے پوچھوں گی کہ تمہارے عمل نہیں کرنے کی وجہ سے بدنام ہوں، تو یہ نہ سمجھیں ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے تو ہم سے پوچھنی ہوں گی جو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کی وجہ سے۔ آج ایک معاشرے میں کیا ہوا، انشاءاللہ بولے تو جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یقیناً اسی کے لیے مومن استعمال کرے مسلمان، انشاءاللہ دے دوں گا، جا مطلب کل نہیں ہونے والا کام پکا ہے بالکل۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آدمی اسلام پہ عمل کرنا چاہے، انشاءاللہ پکا بولو کچھ تو بھی، پرامس بولو، قسم وسم کھاؤ کچھ تو بھی، انشاءاللہ نہیں چلے گا، انشاءاللہ تو دھوکے کے لیے ہی، یہ تو حربہ ہے چوک نکالنے کے لیے۔ تو اس کی وجہ کون بنیں گے؟ وہ لوگ جو اس کو استعمال کرتے غلط۔ ابھی کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، کل نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وعدہ ضائع ہوں گا، اور وعدے کئی قسمیں ہیں، کسی کو بولے کہ میں کل نہیں کروں گا اور کر رہی غلطی نہیں کروں گا، پھر اس کو ہر قسم کے وعدے سمجھتے ہیں نا، وعدے پرامس کرنا، کسی وعدہ کرنا، وعدہ ضائع کیا جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع رحمی عام ہوں گی، قیامت کی نشانی میں سے قطع رحمی سمجھتے ہیں، رشتوں کو توڑنا عام ہو جائیں گے نا۔ قطع رحمی کی تو آج ہمارے پاس یہ حال ہے کہ صرف میں، میری بیوی اور میرے بچے، ماں باپ ادھر پھینک دو ان کو، چچا تایا اور ماموں، اور تو ان کا تو بیچاروں کی کوئی پوچھ تاچ ہی نہیں ہے، وہ کہاں پڑے ہوئے، اور باقی رشتہ داروں کا تو آپ انداز لگا سکتے ہیں، تو بہت سب سے نزدیکی رشتہ دار ہے۔ قطع رشتوں کو توڑنا عام ہے بالکل، چاہے مال و دولت کے لیے آپ توڑیے، ہاں کوئی دین کے لیے رشتہ توڑے گا الگ بات ہے کہ مجھے دین پہ نہیں عمل کر رہے تھے کچھ لوگ، یہ الگ چیز ہے، لیکن یوں ہی دنیاوی غرضوں کے لیے جو ہے ہم جو ہے رشتے توڑتے ہیں۔ قطع رحمی یہ بھی رسول اللہ فرماتے ہیں قطع رحمی جو ہے قیامت سے پہلے جو ہے عام ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کو چھپانا، قیامت سے پہلے لوگ حق کو چھپائیں گے، حق بات کو چھپائیں گے۔ آج یہی حال ہے نا کہ حق بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے آفتیں کیا آنے والی ہے۔ اب تو لوگوں نے حق بولنا چھوڑ دیا سب، تب جو ایک حق بولیں گا سب سے کڑوا وہی دیکھیں گا، سب زیادہ الزام اسی پہ لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے میں اکیلے واحد شخص توحید کی دعوت دے رہے ہیں، سب سے زیادہ بدنام آپ کو کیا گیا، حق کی گواہی دے رہا ہے نا، بدنام جھوٹ بولو اس کہہ رہے ہیں جھوٹا، یہ بہکاتا، گمراہ کر دیتا، یہ ہوتا اور وہ ہوتا، اور دور رکھو لوگوں کو، دور رہیں گے تو ٹھیک ہے، نزدیک آئیں گے تو اس کے پاس تو دلیل ہے ہر چیز کی،
بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو حق کی گواہی، حق کو چھپایا جائیں گے. کتمان حق جس کو بولتے ہیں، حق کو چھپائیں گے لوگ، یہ حق بات نہیں کہیں گے، یہ حق چیز نہیں بولیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ برا سلوک ہوگا، پڑوسی، نیبرس جس کو بولتے ہیں، برا سلوک ہوگا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے تعلق سے جاننا ہو تو اس کے پڑوسی سے پوچھو، اگر وہ کہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور وہ کہے برا ہے تو وہ برا ہے. مطلب پڑوسی بہت اہم چیز ہے. آج پڑوسیوں کیا حق ہے ہمارے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کا اتنا حق بتایا کہ مجھے گمان ہوا کہ اب وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے ان کو. اتنا حق بتایا کہ وراثت میں بولیں گے شاید. رسول اللہ اسی طرح ایک حدیث فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار پہ اپنی ناٹ ٹیکنا چاہے، بلی اس کو اجازت دے دو، روکو مت اس کا بھی حق ہے، اس کو دے دو، اس کو ٹیک دے. تو ہمسائے جو ہے اس سے جو ہے برا سلوک لوگ کریں گے. اور ہمسایوں سے برا سلوک، جو آدمی اپنے پڑوسی سے اچھا نہیں ہے، جس آدمی کی وجہ سے اس کے پڑوس میں خیر نہیں ہے، وہ کیا دنیا کو خیر دیں گے اور کیا فائدہ دیں گے. اور جو خیر دوسروں کو دیتے ہیں، یاد رکھیے ان کی دنیا میں اہمیت ہے، ان کی دنیا میں اہمیت ہے. رسول اللہ صحابہ نے دنیا کو خیر دیا، ان کی اہمیت ہے دنیا کے پاس. آج کافر بولنے پہ مجبور ہے کہ ہاں یہ شخص، اس کی شخصیت، اس کے ماننے والے یہ دنیا کے لیے نمونہ ہے. تو انہوں نے خیر دیا، تو خود میں خیر تھا تو خیر باہر آتا ہے نا. خود سکون سے ہوں گے تو سکون باہر آئے گا، خود اچھے ہوں گے تو باہر اچھائیاں نکلیں گی. خود میں جب خیر نہیں ہے، پڑوسی اگر اس کا سکون سے نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا اب اس انسان سے دنیا کے کسی دوسرے انسان کو فائدہ. لیکن ہر آدمی یہاں پڑوسی بنا ہوا ہے نا. میرا پڑوسی بہت خراب ہے، میرا سوال ہے آپ اس کے کیا ہیں؟ ہاں میں بھی پڑوسی، تو آپ کا سلوک کیسا ہے؟ اس نے گالی دیا تو میں نے بھی دیا، خلاص وہ جیسا تم ویسے. اس نے گالی دیا میں خاموش تھا، ہاں یہ حق ادا کیا آپ نے. تو ہر شخص پڑوسی بنا بیٹھا ہے، اس کی پڑوس میں وہ بولتا میرا پڑوسی خراب ہے. سوال یہ آپ بھی تو اس کے پڑوسی، آپ کا سلوک کیسا ہے اس کے ساتھ؟ تو ہمسائے جو ہے، پڑوسیوں سے جو ہے انسان برا سلوک. اسی طرح جو ہے خود غرضی عام ہو جائیں گی. خود غرضی سمجھتے ہیں ہم ہر معاملے میں اپنا، اور اتنی خود غرضی اس امت میں عام ہو گئی کہ لوگ اگر کوئی شخص کامیابی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بھی کھینچتے تھے، خود غرضی میرے سے آگے ہو جائیں گے. خود غرضی عام. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت جلدی جو ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وقت جلدی جلدی گزریں گے. قیامت کی نشانی عمل کم ہو جائے گا، خود غرضی پیدا کر دی جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائیں گا، حرج قتل عام ہو جائیں گا. خود غرضی ایک انسان خود غرض، سیلفی جس کو بولتے ہیں نا، اپنا مفاد دیکھنے والا بن جائیں گے. یہ قیامت سے پہلے ہم. اسی طرح جو ہے اخلاقی اقتدار کی پامالی ہوں گی. اخلاقیات سمجھتے نا، اچھا سلوک، اچھی بات، یہ ختم ہو جائیں گی. اور اخلاق کا تو یہ معاملہ ہے کہ اس امت میں اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوئی اسے ایک نمونہ نہیں ہے کوئی چیز کا کہ اگر کوئی اخلاق کا اظہار کر دے او ہو فرشتہ ہے وہ. تو پھر اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بچوں کو اخلاق نہیں معلوم ہے، اس امت کے بڑوں کو نہیں معلوم، تو بچوں کو کون سکھائیں گے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ ایک بزرگ شخص آ گیا آپ کے بیچ میں، کھڑا ہے بیچارہ 1 گھنٹے سے، حاضر دیر سے، ہم کو کیا کرنے کا؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ اسلامی اخلاق یہ بولتے ہیں آئیے جناب آپ بیٹھیے، جگہ کرو ان کے لیے، ان کو بٹھاؤ پہلے، وہ بزرگ ہے. حتیٰ کہ وہ اگر کافر بھی ہے تو بزرگ ہے، اس کو جگہ دی جائیں گی. یہ اخلاق ہے ہمارے دین میں. یہ اخلاق جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے ایک انسان کو متاثر کرنے کے لیے. ایک انسان کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، کتاب و سنت پہ اس کا عمل ہے. اخلاق کیسے؟ او ادھر آؤ ایڑے حضرت، بات کرو میرے سے، بہت بات کرے تم، قرآن حدیث سب غلط ہے، تمہارا دین پورا غلط، نماز سب غلط. یہ اخلاق ہے آپ کی؟ یہ بات کرنے کا انداز ہے آپ کا؟ کسی سے گالیاں دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، برے بھلی، یہ اتنی عام ہو چکی بد اخلاقی کہ اب کون سے رخ گنے جائیں کہ اخلاقیات نام کی چیز نہیں. اور اخلاقیات جب ختم ہو جاتے ہیں تو انسان جانور بن جاتا ہے. یاد رکھیے، سڑک پہ کھڑا کے پیشاب کر رہا، جانوروں کی صفتیں ہیں، کہیں بھی جگہ ملی چین کھولی اور شروع ہو گیا. یہ اخلاقیات کی ایک دم گری ہوئی بالکل علامت ہے، ایک دم نیچلی بالکل علامت ہے. اتنا اخلاقیات میں گر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا؟ اور رسول اللہ کی ایک حدیث سن لیجیے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان میں جو سب سے بھاری عمل ہوگا، ترازو کو جو جھکا دے گا پلڑے کو، وہ اخلاق ہوں گے. سب سے بھاری عمل، سب سے بھاری بولو سمجھ گئے نا، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس سے بھی اوپر سب سے بھاری عمل جو میزان کے پلڑے میں بھریں گا وہ ایک مومن کے اخلاق، بہترین اخلاق. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے فَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے فائز کیا. اب اس سے آگے اخلاق نہیں کچھ، یہ سب سے بہترین اخلاق. تو اس نبی کو دیکھیے، اس کے اخلاق کیا تھے ہر معاملے میں. کہ ایک عورت کچرا ڈالتی ہے آپ پر، آپ کے اخلاق دیکھیے. بیمار ہوتی جا کے پوچھا کیا وہ بیمار ہے؟ آج کچرا نہیں ڈالی اس نے، کیا بات؟ یہ ہے اخلاق آپ کی. جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، احترام نہیں ہے، وہ آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں ایک انسان بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ منہ بند رکھے. کتاب و سنت کی آدمی بات کرتا ہے کہ جب منہ کھولتا ہے جھگڑے ہی لگاتا ہے، تو بند رکھے منہ. خاموش بیٹھنا زیادہ فائدہ مند بنے اس کے منہ کھولنے سے. تو اخلاقیات اچھے ہونا چاہیے. آپ کے اخلاق کیا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ، آنے جانے والوں کے ساتھ. سڑک سے ایک بوڑھا آدمی ہے، کچھ سامان لے جا رہا ہے، پریشان ہے، اٹھا نہیں سکتا ہے، کہ نوجوان بیٹھے اور ٹھیٹھی اور ٹھاڈا چل رہی ہے، کوئی آگے بڑھ کر نہیں کہوں گا جناب کہاں جانا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں.
بھائی میں تو بہت دور جانا ہے, آپ میری اتنی مدد نہیں کر سکتے, ہم 4-5 لوگ ہیں, کہاں تک جانا ہے؟ بھائی رکشے والا آپ چھوڑ دیجیے ان کو, بیچارے بوڑھے حضرت بزرگ ہیں, کہاں تک لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ ڈھوتے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب اللہ کے رسول وحی آنے کے بعد گئے, کہا مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا. کہا نہیں, آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ لوگوں سے اچھے اخلاق رکھتے ہیں, ان کا وزن ڈھوتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں آنے والے کی, آپ تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس طرح سے. تو وزن دھونے کی بات رسول اللہ کا تو عمل دیکھا, ان کبھی اس پر عمل کیا. نمازوں کی سنت میں بڑا اہتمام ہے اور روزوں کی اور سب, لیکن اخلاقیات میں کیا ہے؟ کہیں پڑوسی کو دیکھا وزن اٹھا کے کبھی لے گئے اٹھا کے, کوئی آدمی اوپر چڑھ رہا ہے, اس کا گھر اونچا ہے, کبھی لے گئے کسی بوڑھے کمزور آدمی کا, میں لے کے چلتا ہوں جناب آپ کا سامان اوپر تک. یہ رسول کی یہ بھی تو سنت ہے, اور یہ اخلاق کا حصہ یاد رکھیں, اور یہی متاثر کرتا ہے. ایک صحابہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ ان کی دکانیں تھیں کچھ صحابہ کی, اور ایک یہودی کی بھی دکان تھی سامنے. اب بزنس مین کا معاملہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے بزنس سے بڑی نظر رکھتے ہو کیا چل رہا اور کیا نہیں ہو رہا. تو اب صحابہ بھی ظاہر سی بات ہے بزنس مین تھے, چالاک تھے ہر معاملے میں, دیکھتے رہتے تو اس کا بھی کیا چل رہا. ایک دن دیکھا اس کا کوئی کسٹمر نہیں آیا, پورا دن کوئی بھی نہیں آیا. تو ایک کسٹمر جب ان کے پاس آیا تو کہا تم ہم سے مت لو, اس سے لو, ادھر جاؤ. وہ وہاں گیا تو کہا, اب اس نے بھی دیکھ لیا یہاں آیا تھا, کہا کہ سامان مانگا, تو کہا کہ تم تو وہاں گئے تھے اور مجھے پتہ ہے وہاں وہ چیز ہے جو تم میرے پاس لینے آئے. تو کہا وہ میں وہاں گیا تھا, انہوں نے کہا وہ چیز ہے, لیکن میرا جو سامنے ایک شخص ہے اس کا آج صبح سے بزنس نہیں ہو, تو لہٰذا انہوں نے کہا اس سے تم خرید لو, چیز تو ہے میرے پاس, ہے نا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ ایک یہودی کے ساتھ یہ سلوک ہے صحابہ کا. اسلام تو یہ سلوک اور یہ اخلاق سکھاتا ہے, لیکن ہم اخلاق کے سب سے نچلے درجے میں چلے گئے کہ اخلاق کا سب سے پہلا حصہ ہے بات کرو تو سلام کرو. یہیں سے اخلاق پہچانے جاتے ہیں ایک آدمی کی, یہ بالکل پہچان ہو جاتی ہے. سلام نہیں, خلاص اس کے اخلاق کچھ بھی نہیں. یہ کوئی کتنا بڑا اللہ میں بولتا ہوں کہ اس کے اخلاق نہیں ہے, یہ سلام نہ کرے اور اس کا جواب نہ دے. اس لیے کہ تو حق بھی ایک مومن کا دوسرے مومن کے سلام کرے تو جواب دے, بات کرے تو سلام کرے. تو اخلاق سلام نہیں, کلام نہیں, اچھی بات نہیں, عادات نہیں, کچھ بھی نہیں. ہر معاملے میں اتنی برائی کہ آج مسلمانوں کو لوگ شر سمجھتے ہیں اپنے, کہ تو یہ اخلاقیات ہم نے بتائی, یہ اخلاقیات ہم نے بتائی. تو اخلاق میں پیدا کرنا ہوں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں اخلاقی جو ہے اخلاقیات جو ہے بگڑ جائے. اسی طرح جو ہے صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی بھی ایک علامت ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. جبکہ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں یہ انسان کی اچھائی ہے کہ جاننے والوں کو بھی سلام کرے اور انجان لوگوں کو بھی سلام کرے. مسلمان دکھتا ہو سلام کرے اس کو, اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مسلمان ہے سلام کیجیے اس کو, چاہے جانتے ہو چاہے انجان شخص ہو, سلام کیجیے. اور یہ اخلاقیات کا, اس لیے میں نے کہا نا ایک زبردست مظاہرہ ہے کہ انجان آدمی کو سلام کیا, آپ نے سلامتی کی دعا دی اس کو, وہ خوش ہوتا ہے آپ سے, وہ بھی آپ کو پلٹا کے دعا دیتا ہے. اس سے بہتر اور کیا ہوں. کہ صحابہ کا یہ تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تعلق سے آتا ہے کہ بازار میں جاتے ہیں عموماً, حالانکہ عموماً نہیں جائے لیکن جاتے, کہتے کہ سلام کرنے کی نیت سے میں بازار میں نکلتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ملیں گے, میں سلام کرتا ہوں, گزروں گا سارے لوگوں سے.